ویلکم بیک ناظرین. رؤف حسن صاحب کی طرف جاؤں گی. رؤف صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی، دو باتیں کروں گا. ایک تو پیپلز پارٹی کی اور ایم کیو ایم کی دوستی کی بات آپ نے کی. آپ نے کہا جی کہ بڑی فطری ہے، تو ان کی دوستی بھی بڑی فطری ہوتی ہے اور ان کی دشمنی بھی بڑی فطری ہوتی ہے. آج دوستی ہے، آپ دیکھیے گا کہ 2-4 ہفتے میں ان کی دشمنی بھی اس کو بھی بڑا یہ فطری کہہ رہے ہوں گے. بیسیکلی یہ دو چور ہیں جو ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے جو ایکسٹورشن اور بتا خوری جو ہے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں سب لوگ. یہ آصف زرداری صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جی جو کہ ان کی پراپرٹیز کو آؤٹ لائن کرتی ہے. یہ ان کے لوکل ایسٹس ہیں جی کہ جس کیٹیگری میں تقریباً 34 لسٹنگز ہیں. شیئرز ان شوگر ملز میں 6 لسٹنگز ہیں. فرنٹ کمپنیز ان فورن کنٹریز اس میں تقریباً 24 لسٹنگز ہیں. زرداری صاحب کی پراپرٹیز جو یو کے میں ہیں اس میں 9 لسٹنگز ہیں. زرداری صاحب کی پراپرٹیز بیلجیم میں جو ہے اس میں 3 لسٹنگز ہیں. زرداری پراپرٹیز جو ہے امریکہ میں اس میں 9 لسٹنگز ہیں. زرداری صاحب کے کوئی تقریباً 27 بینک اکاؤنٹس ہیں. میرے بھائی مجھے یہ بتائیے کہ یہ پراپرٹیز کہاں سے آئیں، کیسے بنی، کس پیسے سے بنی، کہاں سے آیا پیسہ، کہاں سے کمایا گیا، اور یہ پراپرٹیز جو ہیں ان کو آپ نے ایسٹس میں ڈکلیئر کیوں نہیں کیا؟ اسی طرح سے میاں نواز شریف صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے بھی ایسٹس کی ڈیٹیلز میرے پاس پڑی ہوئی ہیں. یہ کہاں سے آئی ہیں ان کی پراپرٹیز؟ یہ اس ملک کا لوٹا ہوا مال ہے جو کہ اس ملک سے باہر گیا ہوا ہے. اور عمران خان صاحب نے اسی کے بارے میں کہا ہے کہ الیکشن کے اوپر عمران خان نے مشرف صاحب کے ساتھ سیکنڈ کیا، وہ چوری نہیں ہے. پراپرٹیز کی بات دیکھیں، ایک تو آپ میچ فکسنگ میں لوگوں کو جو ہے ٹرائل کرتے ہو آپ لوگ کرکٹ کے میچ پہ. جو مشرف اور عمران خان کی جو میچ فکسنگ تھی، کیا قوم بھول گئی ان کو؟ وہ فکسنگ کیا تھی؟ کیا انڈر دی ٹیبل اس وقت عمران خان کو واحد پرائم منسٹر بننا چاہتے تھے؟ مشرف نے پرائم منسٹر نہیں بنایا. اس کا شاید وہ حساب نہیں ہے. وہ جو میچ فکسنگ کی اس کے اصول جو ہیں اس آفر کو ٹھکرایا تھا. بات یہ ہے کہ چور آپ کہنا اچھی بات ہے. آپ کسی کو بھی چور کہیں، الٹا لٹکا دیں گے، یہ کہیں گے. دیکھو، میں ایک بائی پروفیشن ایک وکیل ہوں. آپ کسی کے خلاف الزامات ہیں، کورٹ میں جائیں، سزا دیں، ادارے سزا دیں گے. یہ کیچڑ اچھالنا، بازاری لینگویج استعمال کرنا، دس از ناٹ گڈ. یہ نعرہ تو اچھا ہو سکتا ہے، لوگوں کو بیوقوف تو کرپشن کے نام پہ بنایا جا سکتا ہے، ایشوز کے اوپر بالٹ تو ہوتا ہے، لیکن انسٹیٹیوشن موجود ہے. اب جیسے انہوں نے کہا کہ اسیٹس ڈکلیئر کریں. بھائی یہ الیکشن کمیشن کا جب کوئی بھی جو ہے وہ لیجسلیٹر فارم بھرتا ہے کینڈیڈیٹ، اس کے بعد جب لیجسلیٹو اسمبلی میں آتا ہے تو اس کو ایک ہر سال اپنے گوشوارے دینے پڑتے ہیں. یہ کوئی ایسی بریکنگ نیوز نہیں. اب سول نافرمانی کی تحریک کس وقت ہوتی ہے؟ جب مارشل لا ہو، جب انسانی فنڈامنٹل رائٹس کلپس کو ہوں تو سول نافرمانی کہلاتی ہے. آج تو فنڈامنٹل رائٹس ریسٹور ہیں تو سول نافرمانی کیسے ہوئی؟ اچھا، بس مجھے آخری ریمارک چاہیے. میں رؤف صاحب سے بھی لوں گی اور شیخ صاحب سے بھی لوں گی. میرے شو کا ٹائم ختم ہو گیا. جی ون لائنرز. جی میں جی رؤف صاحب مجھ سے کہہ رہی ہیں جی کوئکلی ایک لائن کا جواب دے دیں پھر مجھے. ہم تو جی پاکستان تحریک انصاف کمیٹڈ ہے یہ چینج لانے کے لیے، اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، اس ملک میں جو کرپٹ کلچر ہے اس کو بدلنے کے لیے، اور ایسی پالیسیز انٹروڈیوس کرنے کے لیے جو ملک اور عوام کی فلاح کے لیے. صوفیہ، میں صرف ڈاکٹر صاحب کے ایک بات کا جواب دوں گا. ڈاکٹر صاحب موقع دے دیجئے شیخ صاحب کو. جی میں ان کے لیے صرف یہ عرض کروں گا کہ جو انہوں نے کہا نا کہ نون لیگ کے احساسوں کے متعلق، تو میں ان کی خدمت میں صرف اتنی گزارش کر دوں کہ ان کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے کے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں ان کا کاروبار تھا، اور ماشاءاللہ کاروبار کوئی چھوٹا نہیں تھا. چلیں جی، پیدا ہونے سے پہلے سب کے ہم سب کے نون لیگ کے قائدین کا کاروبار تھا. اچھا چلیں، میرے شو کا ٹائم ختم ہو گیا. میں بہت شکریہ ادا کروں گی رفیق انجینئر صاحب کا، شیخ روہیل اصغر صاحب کا، رؤف حسن صاحب کا. ناظرین، ایک ایسا ملک جہاں عوام کو درپیش حقیقی مسائل عمومی طور پر ان کے رہنماؤں کی جذباتی اور انتقامی تماشوں کی نظر ہو جائے، کیا اس ملک کی سیاست مستقبل کی کوئی اچھی جھلک دکھا سکے گی؟ آپ کو میرا شو کیسے لگا؟ آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.